علماء بیان کرتے ہیں کہ آغاز اسلام میں، کہ جب اسلام کا آغاز ہوا تو اس زمانے میں مردوں کے لیے سونے کی انگوٹھی پہننا جائز تھی، پہنی جاتی تھی، لوگ پہنتے تھے معاشرے میں۔ اس لیے ہمیں بعض روایات میں ملتا ہے کہ بعض صحابہ کرام علیہم الرضوان نے وہ سونا استعمال کیا، لیکن بعد میں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق اس کی روشنی میں دیکھا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مردوں کے لیے حرام قرار دیا۔ مسند احمد کی روایت میں بڑے واضح الفاظ میں فرمایا کہ میری امت کی عورتوں کے لیے سونا اور ریشم حلال ہے، لیکن میری امت کے مردوں کے لیے یہ دونوں چیزیں حرام ہیں۔ اب اس میں جو مسند احمد کی روایت ہے، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، اسے امام بخاری نے بھی نقل کیا۔ فرماتے ہیں کہ اتخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتما من ذہب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی بنائی سونے کی۔ اب اتنی سی بات اگر کوئی لے لے، اتنی سی بات اگر کوئی کاٹ لے تو اس سے جو مرضی وہ سیاق و سباق کے بغیر جو مرضی نتیجہ نکال سکتا۔ کہتے ہیں کہ لوگوں نے بھی بنوا لی۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما بھی اسے پھینک دیا اور فرمایا لن البسہ ابدا، میں اسے کبھی بھی نہیں پہنوں گا، میں اسے کبھی بھی نہیں پہنوں گا۔ کہتے ہیں کہ فنا بزن الناس خواتیمہم، پھر اسی طرح لوگوں نے بھی اپنی انگوٹھیاں اتار پھینکی۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس سے پہلے پہنا جاتا رہا ہوگا، اسی لیے اس طرح کا عمل کیا ہوگا، لیکن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ہمیں پتہ یہ چلا کہ اس کے بعد پھر مرد کے لیے سونا پہننا جائز نہیں رہا، حرام ہو گیا۔ اب ہمیں یہ سمجھ نہیں آئی کہ پھر ہمارے معاشرے میں شادیوں کے موقع پر پھر یہ رسم کہاں سے چلی، جبکہ ہم تو پیدا ہی جس معاشرے میں ہوئے اس معاشرے میں ابتداءً ہی ہمارے لیے حرام تھی۔ ایسا تو نہیں ہے کہ بھئی ہمارے باپ دادا کے زمانے میں حلال اور پھر بعد میں حرام ہوئی ہو، تو ان کی ایک عادت بنی ہوئی تھی، لیکن یہ سلسلہ جو ہے تاحال جاری ہے کہ اس کے بارے میں علم ہی نہیں ہوتا کہ کیا یہ جو ہم کام کر رہے ہیں یہ جائز ہے یا ناجائز ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے، اور اس میں جو روایت ہے وہ بہت ہی زیادہ اہم ہے۔ اگر اس روایت کو ہم دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا، بڑے سخت الفاظ ہیں اس حوالے سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اپنے کسی دوست کو چاہتا ہے نا آگ کا چھلا پہنائے تو وہ اسے سونا پہنا دے۔ یعنی اگر اپنے کسی دوست کو کوئی شخص سونا پہنا رہا ہے تو وہ اسی طرح ہے گویا وہ آگ پہنا رہا ہے۔ اس سے زیادہ سخت الفاظ نہیں ہو سکتے، یہ کافی ہیں اگر کوئی بندہ اس بات سے پیچھے ہٹ جائے۔ ہاں فرمایا البتہ چاندی کا استعمال کر لیا کرو، اس کے ذریعے دل بہلا لیا کرو، اور جو شخص اپنے دوست کو جہنم کی آگ کا طوق پہنانا چاہے وہ اسے سونے کا ہار پہنا دے، جو اسے آگ کے کنگن پہنانا چاہے وہ اسے سونے کے کنگن پہنا دے۔ مرد کے لیے، اب مرد کے لیے سونا کسی بھی صورت میں ہو، انگوٹھی، چھلا، اس کے گلے کا ہار، ہاتھ کا کنگن، کسی بھی حوالے سے مرد کے لیے یہ جائز نہیں ہے، مرد کے لیے اس کی ممانعت ہی ہے۔ ہاں چاندی، اور وہ بھی ایک مخصوص مقدار کے مطابق وہ پہن سکتا ہے، اس سے زیادہ وہ نہیں پہن سکتا۔ ایک ہی انگوٹھی، اور اس کی بھی مقدار ہمیں معلوم ہے کہ 4.5 ماشے سے کم کی ہونی چاہیے۔ ہاں یہ ہے کہ مرد اس کے علاوہ کسی بھی دھات کی انگوٹھی وغیرہ استعمال نہیں کر سکتا۔ یہ بالکل واضح ہے کہ نہ سونا
نہ باقی دھاتیں۔ مرد کے لیے اگر جائز ہے تو صرف اور صرف چاندی کی انگوٹھی، عورتوں کے لیے جائز ہے۔ بعض علماء نے اس کی چھوٹ دی ہے کہ وہ عورتیں باقی آرٹیفیشل زیورات بھی استعمال کر سکتی ہیں، سونا بھی پہن سکتی ہیں، چاندی بھی پہن سکتی ہیں، لیکن مردوں کے لیے یہ جائز نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ معاشرے کے اندر جہالت کس قدر ہے کہ وہ چھلے وغیرہ کا استعمال بھی عام ہے۔ وہ چھلے وغیرہ لڑکوں نے پہنے ہوئے، کڑے پہنے ہوئے لوگوں نے، اور ہماری نوجوان نسل تو اس قدر گمراہی کے راستے پر جا چکی ہے کہ بعض منچلے جو ہیں انہوں نے اپنے کان تک چھدوائے ہوئے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسا کوئی عمل جس سے مردوں کی عورتوں کے ساتھ مشابہت ہو، عورتوں کی مردوں کے ساتھ مشابہت ہو، اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کے الفاظ بیان کیے کہ اس پہ لعنت ہو کہ جو مرد ہو کہ عورتوں کی سی مشابہت اختیار کرے، نہ ان کے جیسے بال رکھ سکتا، نہ ان کے جیسے کپڑے پہن سکتا ہے۔ تو اب وہ کام جو عورتوں کے لیے ہے تو ہمارے ہاں لڑکوں نے بھی شوق میں کان چھدوائے ہوئے ہیں، گلے میں چاندی کا ہار پہنا ہوا ہے، ہاتھ میں چاندی کا کڑا پہنا ہوا ہے۔ پوچھا جائے تو کہتے ہیں جی فیشن ہے۔ تو فیشن بھی ہمارے لیے وہی جائز ہوگا جس کے بارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہو۔ اللہ سے دعا کریں کہ باری تعالی ہمیں ہماری نسلوں کو محفوظ و مامون فرمائے ہر وہ کام کرنے سے جس میں اللہ اور اس کے محبوب کی ناراضگی شامل ہو، اور ہمیں ہر وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس میں اللہ اور اس کے محبوب کی رضا شامل ہو۔ آمین ثم آمین۔